ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تو محمد رسول اللہ کا شہزادہ غوث اعظم مردہ کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ نعرہ تکبیر، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے۔ نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، سبحان اللہ۔ اگر کوئی غوث اعظم کے مردہ زندہ کرنے پہ اعتراض کرتا ہے تو اس سے کہے پہلے سورہ یاسین کی تفسیر پڑھے، سورۃ الکہف کی تفسیر پڑھے، اس کو پتا چلے گا۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ انہیں اب اعتراض کے سوا کچھ سمجھ نہیں آتا، انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، کہتے ہیں یہ کرامت کس سے ہے، یہ کہانی ہے، یہ گڑی ہوئی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے۔ ہم کہتے ہیں نادان ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیا قرآن میں کرامتوں کا تذکرہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں قرآن میں کرامت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر تبیان لکل شے کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کا بیان اس میں موجود ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر خشک طری کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ تو کرامت کا بیان کیوں موجود نہ ہوگا؟ اللہ اکبر، کرامت کا بیان کیا موجود ہے؟ اللہ اکبر، یہ بھی واقعہ نہیں بیان کرتے، صرف اشارہ دیتے ہیں نوجوانوں کے لیے۔ قرآن کی تفسیر اٹھا کے پڑھنا۔ جب بلقیس آنے لگی تو جناب بلقیس کی آمد پر سلیمان علیہ السلام تخت بلقیس کو منگانا چاہتے تھے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون لائے گا تخت بلقیس؟ تو ایک جن جس کو عفریت کہتے ہیں وہ اٹھ کر کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کتنے وقت میں؟ تو کہا کہ میں آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے لاؤں گا۔ آپ کی محفل طلوع آفتاب کو شروع ہوتی تھی اور زوال سے پہلے پہلے ختم ہو جاتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں لاؤں گا، یعنی آدھے دن میں اس نے لانے کی بات کی۔ کہاں سے؟ یمن سے، ملک شام۔ اللہ اکبر، تخت بلقیس اس نے آدھے دن میں لانے کی بات کی۔ حضرت سلیمان نے کہا بہت دیر ہوگی، اس سے پہلے چاہتا ہوں۔ تو حضرت عاصم بن برقیہ جو اس امت کے ولی تھے انہوں نے فرمایا حضور میں لے آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کتنے وقت میں؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لا کر کے پیش کر دوں گا۔ آپ مجھے بتائیں، قرآن مقدس کی بات ہے، قرآن کی تفسیر کی بات ہے۔ ابھی میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، ابھی میں نے آپ کو کسی بزرگ کا حوالہ نہیں دیا، ابھی قرآن اور قرآن کی تفسیر کی بات ہو رہی ہے مسلمانوں۔ اللہ اکبر، اب آپ مجھے یہاں بتائیں، میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کا امتی ولی عاصم بن برقیہ کہتے پلک کے جھپکتے یمن سے ملک شام لو تخت لانا ہے، اس کا مطلب یہاں سے ہٹے بھی نہیں اور تخت بلقیس پلک کے جھپکتے لا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ حضرت عاصم نے پوچھا محلہ کون سا ہے، محل کہاں ہے، علاقہ کہاں ہے، کون سی گلی میں محل ہے، کچھ نہیں پوچھا۔ اس لیے کہ خدا جس کو اپنا ولی بناتا ہے اس کے سامنے کائنات کو رکھ دیتا ہے۔ اس لیے کہ جس کو تم دوست بناتے ہو اپنے سارے راز اس پر کھول دیتے ہو، تو خدا جس کو دوستی کا مقام عطا کرتا ہے اس کے منصب کے اعتبار سے اس کو اپنے رازوں سے آگاہ فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اور قرآن کہہ رہا ہے عاصم بن برقیہ نے تخت بلقیس پلک کے جھپکتے لا کر پیش کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یعنی جو امتی ہوتا ہے ولی، اس کی کرامت نبی کے معجزے کا مظہر ہوتی ہے۔ نبی جس شان کا ہوگا اسی شان کی ولی کی کرامتیں ہوگی۔